بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، پچھلے کچھ دنوں سے جو ڈیبیٹ زیر بحث تھی سوشل میڈیا پر، آج اس کا اینڈ ہو گیا ہے. اور اگر کہا جائے تو اس نے خاتمہ ہوا ہے. بہت ہی مثبت انداز میں وہ ڈیبیٹ اپنے اختتام کو پہنچی ہے. پہلے تو بہت سارے شکوک و شبہات، اندیشے اور خطرات ذہن و دماغ میں پنپ رہے تھے، لیکن جب وہ ڈیبیٹ شروع ہوئی تو دیکھا گیا کہ شروع سے اخیر تک وہ ایک اکیڈمک ڈائیلاگ تھا اور بہترین طریقے سے وہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، جس میں نہ گالم گلوچ ہوئی ہے اور نہ ہی ایک دوسرے کو برا بھلا کہا گیا ہے، نہ بدتمیزی کی گئی ہے اور نہ ہی کسی کو پرسنلی کچھ کہا گیا ہے. جس ٹاپک پر وہ ڈیبیٹ تھی شروع سے لے کر اخیر تک اسی پر رہی اور دونوں طرف سے دلائل دیے گئے اپنے اپنے حساب سے. یوں تو دنیا بھر میں موجود لاکھوں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، پوری ڈیبیٹ کو دیکھا ہے. وہ اپنے اپنے حساب سے اس کا تجزیہ کریں گے اور فیصلہ سنائیں گے کہ کون کامیاب رہا، کون ہارا. لیکن مجموعی طور پر انصاف کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو مفتی شمائل صاحب ندوی کے جو آرگومنٹس تھے، جو دلائل تھے، وہ نہایت شاندار تھے اور مسکت تھے. مسکت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاموش کر دینے والے تھے. انہوں نے جتنے بھی دلائل دیے، انہوں نے اس بات پر فوکس کیا کہ میرے جتنے بھی دلائل ہوں وہ کسی مذہبی کتاب سے نہیں دیے، بلکہ وہ لوجک سے دیے، عقلی اور منطقی لحاظ سے وہ تمام دلائل دیے. چونکہ جو آدمی ایتھسٹ ہوتا ہے، ایتھسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی دین دھرم کو فالو نہیں کرتا ہے، وہ کسی بھی مذہب میں بلیو نہیں کرتا ہے، نہ وہ ہندوازم کو مانتا ہے، نہ جینزم کو مانتا ہے، نہ بدھزم کو مانتا ہے، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور ایک دن خود بخود اس دنیا کا اینڈ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی. اس دنیا کے پیچھے کوئی مضبوط نظام کار فرما نہیں ہے، کوئی طاقت قوت نہیں ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے. ایتھسٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے. اور دوسرا، اس ڈیبیٹ میں یہ بات بھی خاص ملحوظ رہی کہ سائنسی کوئی دلیل بھی نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنس کا جو ٹاپک ہے، سائنس جس چیز میں بحث کرتا ہے وہ یا تو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے، یعنی تجربات کی دنیا سے گزرتی ہے سائنس. پہلے کچھ اور بات تھی، آج نیا تجربہ ہوا، کل کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سائنس کا جو بنیادی ٹاپک ہوتا ہے وہ آبزرویشن ہوتا ہے، جو مشاہدہ کیا جاتا ہے اس پر ریسرچ ہوتی ہے. اسی طرح میزرمنٹ ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے پیمائش، جانچ پڑتال، یہ سائنس کا موضوع ہوتا ہے. تو یہ بھی آج کے دلائل میں شامل نہیں تھا. بہرحال لوجک کے لحاظ سے اور منطقی لحاظ سے دلائل دیے گئے اور مفتی شمائل صاحب ندوی نے نہایت شاندار دلائل دیے ہیں. اہل اسلام کو نہایت خوشی محسوس ہوئی ہے اس پروگرام کے بعد. اور اس الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام تو سربلند ہونے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، وہ ہمیشہ سربلند ہی ہوتا رہے گا. لوگوں نے کھلی آنکھوں اس کا مثالی کارنامہ دیکھا. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بات ارشاد فرمائی ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. دنیا والے تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کا چراغ گل کر دیں، لیکن اسلام کا یہ چراغ جلنے کے لیے آیا اور جلتا ہی رہے گا. علامہ اقبال نے فرمایا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور یہ کوشش کوئی آج کی کوشش نہیں ہے کہ اسلام کا چراغ گل کر دیا جائے اور اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے، مسلمانوں کو ملیامیٹ کر دیا جائے. یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت سے گویا نور و ظلمت کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے، شیطان کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے نیکی کے ساتھ. تو بہرحال جب انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو قوموں کے پاس نبی بنا کر، ہادی، رہنما اور پیغمبر بنا کر بھیجتا تھا، تو اور جب وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کرتے تھے، انٹروڈکشن کراتے تھے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، تو بہت سی مرتبہ اس موقع پر بھی کفار و مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ جس خدا کی تم بات کرتے ہو وہ ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے سیڑھیاں لگائی جائیں، ہم آسمان میں چل کر اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر خدا ہے تو پھر یہ کر کے دکھاؤ. اس طرح کے مختلف بیجا بے ہنگم ڈیمانڈز اور ناجائز مطالبات وہ کیا کرتے تھے. لیکن جو آدمی ہٹ درم ہوتا ہے، جس کے دل پر گمراہی کا سکہ لگ چکا ہوتا ہے، اس کو کتنا بھی سمجھا دیا جائے وہ سمجھتا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ بہت سی مرتبہ ان کی چاہت کے مطابق معجزات دکھا بھی دیا کرتے تھے، تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال اس سوشل میڈیا کے تھرو اسلام کا جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچا ہے. اس ڈیبیٹ کے ذریعے سے بہت سارے گوشے کھلے ہیں لوگوں کے سامنے، مطالعے کا ایک موقع ملے گا لوگوں کو. اور عام طور سے مولویوں کے بارے میں یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا ہے، نہ ان کو ڈیبیٹ کرنا آتا ہے، نہ ان کو انگلش آتی ہے. امید ہے کہ یہ غلط فہمی بھی اب ختم ہو گئی ہوگی کہ اب وہ پرانا دور نہیں رہا ہے، بلکہ موجودہ دور کا عالم اور مولوی اسی زمانے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، موجودہ زمانے کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسی مخاطب کی زبان میں بات کر سکتا ہے. اسی طرح جاوید اختر صاحب نے بھی بہت سارے دلائل دیے. ہو سکتا ہے لوگ اس پر کیا تبصرہ کریں گے، لیکن مجموعی لحاظ سے یہاں بھی یہی بات کہی جائے گی کہ عام طور سے ملحد لوگوں کے اور ایتھسٹ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں جیسا کہ آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. وہ ان کا کوئی اپنا مضبوط اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میں اس کو نہیں مانتا ہوں، وہ مانے یا نہ مانے میں اس کا قائل نہیں ہوں. اس طرح کی باتوں کو بنیاد بنا کر وہ ٹاپک کو کلوز کر دینے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس کوئی واضح اور مضبوط دلیل مانا کر نہیں ہوتی ہے. اور مسلمانوں کے لیے یہ بات نہایت قابل غور ہے کہ ہر چیز کو عقلی پیمانے پر پرکھا بھی نہیں جا سکتا ہے. ہم تو مسلمان کا تو نام ہی ہوتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا.
بہت سارے مسلمان ہیں جن کو دلائل کا پتہ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہر چیز کی دلیل وہ پوچھیں گے، مانیں گے اور جب بھی آگے بڑھیں گے؟ مسلمان کا مطلب ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ ہم نے بلا چون و چرا اسلام اور اس کی تشریحات کو تسلیم کر لیا ہے۔ بہت سی مرتبہ ہماری اس چھوٹی سی عقل میں کسی بات کی حکمت، مصلحت، شریعت کے کسی پہلو سے سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس وہ عقل نہ ہو سمجھنے کے لیے، اور وحی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ وہاں سے ہوتا ہے جہاں انسانی رسائی جہاں انسان کی عقل کی جو رسائی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال آج کی جو ڈیبیٹ ہے صحیح معنی میں کہا جائے اور انصاف کی نظر سے کہا جائے تو اللہ تعالیٰ نے مفتی شمائل صاحب کو سرخرو کیا ہے، اور جاوید اختر صاحب کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ مزید سوچ وچار کریں اور راہ حق کو اپنائیں، جو اس کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور سچائی ہے۔ امید ہے کہ اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی جو اس ڈیبیٹ کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آئیں گی، اور لوگوں کو اس بارے میں غور بھی کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بتانے کے لیے، اور چونکہ اس طرح کا ساری دنیا میں پروپیگنڈا کریٹ کیا گیا کہ مسلمانوں کے بارے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، اسلام کی جو اصل امیج ہے، جو اصل اس کا خوبصورت چہرہ ہے، اسے مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، تو بہت سارے مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، اپنی نالج کو اسلام کے بارے میں مزید بڑھانا چاہیے۔ یہ اسلام کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے، قرآن کریم کا ایک حکم واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، جو بھی چاہے پڑھ سکتا ہے، مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس کے بہترین پوزیٹیو رزلٹ اور نتائج انشاءاللہ مرتب ہوں گے، اور کئی گوشے واہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔